اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین۔ اس نے کہا بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ سورۃ الانبیاء آیا 56۔ قالا، اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا۔ تمہارا رب وہی ہے جو کائنات کا رب ہے، جس نے ساری کائنات بنائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کا تعارف کروایا کہ زمین اور آسمان کا رب بھی ہے اور پیدا کرنے والا بھی۔ یہ دعوت انہوں نے اس یقین دہانی کی بنیاد پر دی کہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ میں تمہارے پاس کھیل تماشا نہیں، حق لے کر آیا ہوں۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہ ہوں، اس بات پر گواہوں میں سے ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور اس پر گواہ ہوں کہ اللہ ہی عبادت کا حق رکھتا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد فرشتوں اور انبیاء کی گواہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے گواہی پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے عقلی اور نقلی دلیلوں کو جمع کر دیا۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ ہر ایک شخص، حتیٰ کہ وہ خود بھی جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا، جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسانوں، فرشتوں، جنوں، جانوروں اور زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہے جو مختلف انواع و تدابیر کے ساتھ ان کی تدبیر کر رہا ہے۔ بس تمام مخلوق پیدا شدہ، محتاج، تدبیر اور زیر تصرف ہے، اور جن کی یہ مشرکین عبادت کرتے ہیں وہ بھی اس مخلوق میں داخل ہیں۔ کیا یہ چیز اس شخص کے نزدیک جو ادنا سی عقل تمیز رکھتا ہے مناسب ہے کہ ایک ایسی مخلوق ہستی کی عبادت کی جائے جو کسی کے زیر تصرف ہے، جو کسی نفع نقصان کی مالک نہیں، جو زندگی اور موت پر قدرت رکھتی ہے، نہ دوبارہ زندہ کرنے پر، اور خالق رازق اور مدبر کائنات کی عبادت چھوڑ دی جائے؟ نقلی اور سمعی دلیل وہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ معصوم اور غلطیوں سے پاک ہے اور صرف حق کی خبر دیتا ہے، اور دلیل سمعی کی ایک قسم کسی نبی کی گواہی ہے۔ اسی بنا پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا ذَلِكُمْ، یعنی اس پر امر یہ ہے کہ اللہ ہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے اور اس کے سوا ہر ہستی کی عبادت باطل ہے، من الشاہدین۔ اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کے بعد کون سی گواہی ہے جو انبیاء اور رسل کی گواہی سے افضل ہو، خاص طور پر اولو العزم رسول اور رحمان کے خلیل کی گواہی۔ ابراہیم علیہ السلام زمین اور آسمان کی تخلیق کے وقت موجود نہ تھے، پھر انہوں نے گواہی کیسے دی؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی تخلیق اور اپنی قوم کی تخلیق پر گواہ تھے، اور یہ معاملہ اتنا ثابت شدہ ہے کہ کوئی بھی اس پر گواہی دے سکتا ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے لیے ضرور ایک خفیہ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے۔ سورۃ الانبیاء آیا 57۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دلیل کے ذریعے بے بس کر دیا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ ان کے خود ساختہ معبودوں کی بے بسی اور ان کی بے اختیاری کا مشاہدہ کرا دیں، وہ خود ان کے بے اختیار ہونے کا اقرار کر لیں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے لیے ضرور ایک خفیہ تدبیر کروں گا، یعنی میں تمہاری یقین دہانی کے لیے چال چلوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے براہ راست نہیں کہا، لیکن بعد میں ان کی چال بت توڑنے کی صورت میں سامنے آ گئی۔ بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے، یعنی جب تم اپنی عید منانے کے لیے میلے میں چلے جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فیصلے کا ذکر نہیں کیا، بات ادھوری چھوڑ دی۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ
لعلہم الیہ یرجعون، بس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے پڑے کے تاکہ وہ اس کی جانب رجوع کریں۔ سورۃ الانبیاء آیا 58۔ فجعلہم جذاذا، بس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب سب لوگ مل کر چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ رب العزت نے فرمایا پھر وہ دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پل پڑا۔ الا کبیرا لہم، سوائے ان کے بڑے کے۔ بڑے بت کو ابراہیم علیہ السلام نے خاص مقصد کے لیے چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی جانب رجوع کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ لوگ اس کی طرف لوٹیں اور سوچیں کہ جب یہ بڑا موجود تھا تو اس نے چھوٹوں کی مدافعت کیوں نہ کی، شاید وہ اس طرح بت پرستی پر غور و فکر کرے اور سیدھے راستے پر آ جائیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انہ لمن الظالمین، انہوں نے کہا کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ سورۃ الانبیاء آیا 59۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، انہوں نے کہا کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا۔ جب وہ جشن سے فارغ ہو کر آئے اور بت خانے گئے تو انہوں نے بتوں کو ٹوٹے ہوئے دیکھ کر غصے میں یہ بات کہی، انہ لمن الظالمین، بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا وہ بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے بتوں کی توہین کی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ظالم کہا، حالانکہ ظالم تو خود تھے جنہوں نے اپنے خالق اور مالک کو چھوڑ کر پتھر کے معبود بنا رکھے تھے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیا 60۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جو بتوں پر نکتہ چینی کرتے تھے اور یہ اسی کا کام ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے ایمان پر پورا یقین دے کہ جو ہم اللہ کی جو ہماری معرفت حاصل ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کو اسی طرح مانیں جیسے ابراہیم علیہ السلام مانتے تھے، سمعنا اطعنا کرتے تھے، اسی طرح وہ دلیل دیتے تھے دوسروں کو، اسی طرح وہ دوسروں کو بتاتے تھے کہ کیا حق ہے اور کیا غلط۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس میں جمع دے، آمین یا رب العالمین۔